ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو. کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستوں بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو, اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے. ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں. عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے,
भाई नबी के सामने कौन ना कांपे। हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब और गरीब बात है। मैं बता रहा था तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा? 8 और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियाँ ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं,
اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے بھائی، جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے بھائی، اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں بھائی، جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا، میں بھی کھاتا. کہا ہاں. مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپڑ کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں.
ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستوں وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی. میرے دوستوں محرم کا مہینہ خوشی، محرم کا مہینہ خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں. نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستوں اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی.
اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو. ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ. اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں, اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو. آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے. اور جمعہ کی رات تھی, کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے, کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا. کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی, کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لو, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے؟ حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون؟ حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا,
तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। अरे बात समझना इसको, बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है, सबने एक साथ में उन पर हमला किया। आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा, हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा, बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा, बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खैमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खैमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा, तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा, मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा, अब बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते, लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों, आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बच्चे के, बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों,
निकाह है, हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, भाई मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि वो दुश्मनों तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा, ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है, 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, पढ़ो। हजरत हुसैन ने कहा मेरे भाइयों पढ़ो, तुम भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। सामने से आवाज आई तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामने से क्या आवाज आई? अरे बोलो ना, सामने से क्या आवाज है? तू पढ़ ले, हमको पढ़ने की जरूरत। मैं आपसे पूछता हूं आज फजर पढ़ी? बोलो ना आज फजर पढ़ी? पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो सोचो उनकी जबान हुसैन की है कि सामने वालों की है। हाँ मेरे भाई माफ करना, बहुत आसान है कहना हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। फजर पढ़ी? कितना बेशरम और कितना धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कहते मौलाना मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खा कर कहता इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन
کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے. ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. ابھی تو میدان کربلا, ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن, حسین کا دامن. جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا. کہو جو نمازی ہوگا. اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو, جس کا پورا بدن لہو لہان ہو, جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو, وہ کہتا ہو اثر پڑھو, مجھ کو بھی پڑھنے دو. سامنے والا کہتا تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ, اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا, علی کی تلوار کو کون توڑے گا, نبی کے امامے کو کون گرائے گا. ارے کوئی گرا سکتا. لیکن عصر کی نماز کا معاملہ, حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا, میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا, تیمم کیا, اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, ساتھ میں کہو عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے, موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے, نام یاد رکھنا, 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا, اس نے آ کر کیا حرکت کی, اللہ معاف کرے میرے دوستو, اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, سجدے میں ہے, مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں, اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹ. قرآن پاک کی روشنی میں شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا. کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا. ساتھ میں بولو نا, اگلے زمانے میں کوئی, اس کے یہاں ایک جادوگر تھا, بڑا جادوگر, بڑا اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا. ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے, وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے. اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے. ارے بولو جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن وہ بادشاہ تھا, اس کا ایک جادوگر تھا. ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا, ہو بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا, اب ریٹائر ہو جاؤں گا. بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا. کہا میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے, وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا. جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا, میں ریٹائر ہو جاؤں گا, تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں, میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو, تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں, میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا. وہ بادشاہ نے بہت دیکھا, وہاں تو ایک جوان ملا, 12-13 سال کا لڑکا. بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا, اور بڑا ذہین لڑکا ملا. اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا. چلو ٹھیک ہے, ایک لڑکا طے ہو گیا. بولو نا کتنے سال کا لڑکا, وہ 12 کا, 13 کا, بعض روایت میں 15 کا, بعض روایت میں 16 کا. مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے. اور بادشاہ بڑا ظالم تھا. ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا, ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا. وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا, تیرے کو گھر ملے گا, بنگلہ ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا. اور لڑکا تیار ہو گیا. 12-13-14-15-16 سال کا لڑکا تھا, جوان لڑکا تھا, تیار ہو گیا. اب روز صبح میں جانے کا, کس کے پاس جانے کا, بولو نا کس کے پاس, وہ بڈھے جادوگر کے پاس جانے کا, اور وہ اپنی کلا سکھائے گا. اب یہ لڑکا جو ہے نا, یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا. اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرے. راہب ایک اللہ کی عبادت. تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا, وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا, اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا. اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا, ایک اللہ پر یقین, ایک اللہ پر بھروسہ, ایک اللہ پر توکل. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا.
اور وہ ولی بتاتا بھی تھا اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا. اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اے اللہ کو نہیں ماننے کا, اللہ کو نہیں ماننے کا, جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا, ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا, ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا. اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ, اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں, جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے. وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا, کرے تو کیا کرے, اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون, بولو اللہ, کرنے دھرنے والا کون, اللہ, آسمان زمین بنانے والا کون, تو اللہ, یہ چاند سورج بنانے والا کون, تو اللہ. اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے, وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا. یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے, بھائی بولو دو میں سے سچا. بڑا پریشان ہوا, بڑا پریشان ہوا, بڑا پریشان ہوا. یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا, بڑا پریشان ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا, بولو لڑکا اپنے گھر سے اب گھر سے نکلا, دیکھا کہ بہت پبلک ہے, بہت ٹریفک ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ جمع ہیں اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے. تو یہ لڑکا بھی گیا, بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا, کیا ہوا بھائی, اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو, کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا. ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا. بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے. وہ لڑکے نے کیا کیا, ایک پتھر اٹھایا, بولے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں, اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے, یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح, اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے, وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے, اللہ تو پیدا کرنے والا, اللہ جانور کو بھی تو لانے والا, اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا, اللہ آسمان و زمین کا تو بنانے والا, چاند و سورج کا تو بنانے والا, یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا. اللہ اگر تو سچا ہے, پتھر چھوٹا ہے, جانور بڑا ہے, مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں. بس وہ پتھر لیا, اللہ کے نام سے مارا, اور جانور ڈھیر ہو گیا, بولو مر گیا. بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے, وہ اللہ کا, اور یہ جادوگر جھوٹا ہے. بس پھر تو کیا معاملہ ہوا, یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو, بولو, چھوڑ دیا. ارے جادوگر کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے ولی. اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو, کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا, برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا, ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی. یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا, جادوگر کو چھوڑ دیا, حرام والے کو چھوڑ دیا, حلال والے کے پاس آیا. جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا, وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے, اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ اللہ کرتا. بادشاہ بڑا غصے ہوا, لڑکے کو بلایا اور کہا سنا, میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا, تو ایک اللہ کی عبادت کرتا. تو لڑکے نے کہا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے. بولو تو بھی خدا, اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اصل کرنے دھرنے والا کون, نہیں ساتھ میں بولو نا, اصل کرنے دھرنے والا کون. بس وہ بادشاہ نے سنا, بادشاہ نے کہا اچھا, اس کا مطلب کہ ہم نے جس کو بڑا کیا پالا آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا. بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا, ایک لشکر تیار کیا اور کیا کہا معلوم ہے, یہ لڑکے کو لے کے, اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا, جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی. کہا اس کو لے کے, یہ لڑکے کو لے کر, یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے, یہ میرے کو بھی نہیں مانتا. بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا, میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا, اور یہ ایک اللہ کہتا ہے. بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے. کہا لڑکے کو لے جاؤ, پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو. دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے. چلو وہ لے کے کہاں گئے, بولو کہاں گئے لے کے اس کو,
جب وہ پہاڑ پہ پہنچے سب سبحان اللہ بولا سبحان اللہ بولا. لڑکے نے کیا کیا جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے. بولو وہ لڑکا کہتا اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری کرے, اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے. اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا, تو ہی موت دینے والا, ہم نے یہی سبق پڑھا. اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے, یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے. اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں, زندگی بھی تیرے ہاتھ میں. اللہ تو سچا ہے, یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے. بس وہ لڑکے نے دعا مانگی, پہاڑ نے حرکت ماری, جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے سب پہاڑ سے گرے. اب اتنے اونچے پہاڑ سے گرے, سب کے سب مر گئے. بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا, ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی, وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی. لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے, اترتے اترتے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے. جو مارنے والے تھے نا وہ, ارے ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے, چڑھتے تھے اترتے. ہاں وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے, لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے. میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر, میں نے اوپر والے سے دعا مانگی, اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے, اللہ ان کو برباد کر دے, میرے کو جلا دے, تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے, کوئی بندہ. تو کہا وہ گئے تھا, سب مر گئے ہو. تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا, دماغ پھرا. اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے. بولو سمندر میں. اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی اور وہ 15-20 کو کہے لڑکے کو لے کو کشتی میں بیٹھ جاؤ. بھائی بڑی بوٹ آتی نا, بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ اور لڑکے کو لے کر جاؤ. جب بالکل بیچ سمندر آوے, بالکل بیچ سمندر آوے, تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے, یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا, لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دینا. اس کو تیرنا نہیں آتا, اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے. چلو کوئی بات نہیں. کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا. وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا. بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے, کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے, اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی, میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی, میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں, یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا, مجھے تیرنا نہیں آتا, لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے, ختم اور برباد کر دے, اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کار پانی میں ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی, لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب دھڑا دھڑ گرے, اور ایسا سمندر کا طوفان تھا. بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا, لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس. بادشاہ نے دیکھا, کہا پھر تو آ گیا. وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے, اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی, وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا, سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے, بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا, واپس آیا.
سمندر میں بھیجا، واپس آیا، کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا، کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے، تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں، تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا، میرے کو مارنا ہے نا، میرے کو ختم کرنا ہے، کہاں تیرے کو ختم کرنا، کہا ایک کام کر سب کو جمع کر دے میدان میں، تو بادشاہ ہے، سب مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پورے گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، شہر کے شہر، سب کو جمع کر دے میدان میں، کہا پھر کیا کرنا، کہا سب کو میدان میں جمع کر دے، میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے، اور اس کے بعد ایک تیر لے، اپنے ہاتھ میں تیر لے، اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا، تیر تیرے پہ واپس آئے گا، اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں، پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا، لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا۔ دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا، لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے، سب کو جمع کیا میدان میں، مرد، عورتیں، بچے، پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا، اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ نے تیر اٹھایا، کہا میں دیکھو یہ بچے کو بھی مار ڈالوں گا، لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا، ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا، اور میں نہیں مروں گا، تو مر جائے گا، یہ بول بسم اللہ رب الغلام، یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں، وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا، اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں نہیں۔ سارا مجمع سناٹے میں، اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے، اور اس وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا، وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، یہ بول کر تیر مارا، وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ، وہ تیر لگا اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا، بولو انا للہ۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کیا مر گیا مر گیا، لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے، کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے، آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے، یہ بچے کا اللہ خدا، ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں۔ پورا علاقہ بدل گیا، سب توحید پہ آ گیا، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بادشاہ کا دماغ گیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا، دماغ گیا، تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور بڑے بڑے کھڈے کھودو، اس میں آگ لگاؤ، آگ لگاؤ، کھڈے میں آگ لگاؤ، اور جو جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو، سب کو جلا دو۔ ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی، کھڈے کھدوائے گئے، آگ لگائی گئی، کھندقیں بنوائی گئی، اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا، عورت کو ڈالتا جل جاتی، سب جل جاتے، لیکن ہر جلنے والا کہتا اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی، ہم کو آگ نہیں لگی، اللہ نے اسی کو پاک بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک عورت آئی، وہ دیکھی کہ کھڈا ہے، آگ جل رہی ہے، اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی، اب وہ تھوڑا ہچکچاوے، جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اماں یہاں رکنے کا نہیں، یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے، نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے۔ میرے دوستو وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی، یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو نا یہ واقعہ کہاں پہ آپ نے سنا تھا کبھی پہلے؟ یہ مانگرول والے ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کرنا، بھائی سنا تھا تو ہاں بول، نہیں سنا تو نہ بول، سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا۔ اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا، کون سا خان کہاں نکل گیا۔ ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو، ان کو موبائل کے بارے میں بولو، ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو، ان کو فیس بک کے بارے میں بولو، ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا، سب کو معلوم ہے نہیں، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں۔ ارے بولو یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا، حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا، اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں۔ ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ، اما پارہ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا، اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ
ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. یہ والسماء ذات البروج سے لے کر یہ واللہ علی کل شیء شہید تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بچے والا واقعہ 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی, قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا, سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماریاں آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. اور پھر بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.